بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وچ شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، جنیوا کی چمکتی لابیوں سے لے کر لبنان کے سلگتے میدانوں تک دنیا کا سب سے بڑا سیاسی اور عسکری ڈرامہ اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے. ایران اور امریکہ کے درمیان جس تاریخی معاہدے پر دستخط ہونے تھے، اس کا مقام اچانک جنیوا سے تبدیل کر کے سوئٹزرلینڈ کا دوسرا خفیہ مقام منتخب کر لیا گیا ہے. لیکن کیوں؟ کیا اس کے پیچھے اسرائیل کی باضابطہ درخواست ہے کہ جسے امریکہ نے حقارت سے مسترد کر دیا ہے؟ اس یادداشت میں اسرائیل کیا ڈھونڈ رہا تھا کہ جس تک رسائی اسے نہ مل سکی؟ دوسری طرف بارود کی بو اب مزید گہری ہوتی چلی جا رہی ہے. ایران نے کھلم کھلا وارننگ دے دی ہے کہ اگر اسرائیل نے جنوبی لبنان پر قدم رکھا تو جواب ایسا ہوگا جو تاریخ بدل کر رکھ دے گا. مشرقی وسطی کا یہ آتش فشاں کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے، مگر اس سارے منظرنامے میں مسلم امہ کا درد رکھنے والا ہر دل ایک ہی سوال پوچھ رہا ہے کہ اگر اس نازک موڑ پر پاکستان کا ثالثی کردار نہ ہوتا تو مسلم دنیا میں اس ہولناک جنگ کو کون رکوا سکتا تھا؟ دنیا دیکھ رہی ہے کہ فیلڈ مارشل نے امت مسلمہ کو بچانے اور امن کی بحالی کا جو بیڑا اٹھایا ہے، اب عالمی طاقتیں بھی اس کے ادراک پر مجبور ہو چکی ہیں. کیا پاکستان کی یہ سفارت کاری دنیا کو بڑی تباہی سے بچا پائے گی، یا جنگ کا یہ جن بوتل سے باہر آ کر ہی رہے گا؟ آج کے شو میں ہم کھولیں گے ان خفیہ معاہدوں کے بند پنے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمسٹرڈیم ہالینڈ سے ماہر بین الاقوامی امور، سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب اسد مفتی صاحب. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. جناب اسد مفتی صاحب، کیا واقعی ایران امریکہ امن معاہدہ ہونے جا رہا ہے؟ تھینک یو فار ہیونگ می. دیکھیے، میرے حساب سے یہ معاہدہ جو ہے یہ امن معاہدہ نہیں ہے. میرے حساب سے اسے آپ کیوں کہہ رہی ہے، یہ ایک فریم ورک ہے. امریکہ کے پاس ایک فریم ورک ہے، اس فریم ورک میں پہ کام ہو رہا ہے. اس کے بعد جو ہے یہ معاہدے کی شکل میں آئے گا، اور اس کے بعد جو ہے اس پہ دستخط ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنی رائے یا وہ دے سکیں گے. یہ بات صرف میں ہی نہیں کہہ رہا، بلکہ اور ملک بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک فریم ورک ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے. اگر ہم اس پہ کہیں کہ یہ اس کے لیے دستخط ہونے کے لیے جا رہا ہے اور یہ معاہدہ بن رہا ہے، تو میرے حساب سے کم از کم ایسا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ اور ایران اس فریم ورک کے لیے بھی دونوں مطمئن نظر آ رہے ہیں. ایران تو بہت زیادہ مطمئن نظر آ رہا ہے، لیکن پرسکون نظر آ رہا ہے. لیکن میرے حساب سے ایسا ہے نہیں. پرسکون ہونا بھی ایسا کوئی میرے خیال میں نظر نہیں آ رہا مجھے. لیکن یہ ہے کہ دونوں جو ہے لڑائی سے فیڈ اپ ہو چکے ہیں، جو کہ میں بہت بار اور ہر بار کہتا ہوں کہ جو انہوں نے کرنا تھا کر لیا ہے، اور کوئی بڑی جنگ نہیں ہوگی، بڑی لڑائی نہیں ہوگی. امریکہ کو اب واپس جانا ہے، اور اس کی جگہ پہ اسرائیل اور ایران کی چپلش شروع ہونی ہے. اور اسرائیل نے اس چپلش میں 5 نئے دوست بنا لیے ہیں ایران کے خلاف. اگر امریکہ نہ بھی آئے تو کچھ عراق، سمالی لینڈ، اس کے بعد یہ جو ہے یہ جو ہے عرب امارات، اور اس کے بعد ایک آدھ جو ہے کویت، ان سب سے اس کے اچھے تعلقات بن گئے ہیں. یہ بظاہر جو ہے نظر آ رہا ہے. اور وہ جو دستخط کرنے کی بات ہے، اس کے بعد اس کے پنے کھلیں گے. کیونکہ ابھی ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے اور پھر پیسے دیں گے، آپ یہ کریں گے تو ہم پھر دیکھیں گے. یہ سب باتیں ابھی طے نہیں ہے. ایک فریم ورک بنایا ہے جو کہ ایران کو پسند بھی آیا، ایران نے کچھ چینج بھی کی ہے. ویسے تو وہ 14 نکات ہیں جس پہ بات کی گئی ہے، جس پہ جو ہے یس اور نو کرنا ہے. اچھا اسد مفتی صاحب، اس سے پہلے کہ ہم ان پنوں کو کھولیں، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام آباد سے جنیوا سے سوئٹزرلینڈ کے یہ خفیہ مقام تک معاہدے کا پہنچنا یہ کیوں بدلا جا رہا ہے بار بار، اور کیوں ایسا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟
بھائی دیکھیے اس میں خفیہ کی ایسی بات نہیں ہے. اسلام آباد کے بارے میں تو آپ جو ہے بات کو بڑھا چڑھا کر حکومت پاکستان کی بات کو بنا رہے ہیں. یہ کبھی بھی طے نہیں تھا کسی بھی وقت کے اسلام آباد میں کیا جائے گا. سوئٹزرلینڈ کی بات ہو رہی تھی کہ وہ انہوں نے وہاں دوسرا کیوں شہر چنا, اس کی وجہ قطر ہے. اور یہ سارے معاملے میں پاکستان کی توجہ جو ہے وہ بڑی جلدی ظاہر ہو جائے گی. قطر نے بہت کام دکھایا ہے. قطر کے خفیہ فلائٹس جو امریکہ کے لیے جا رہی تھی, قطر کے لیے جو بھاگ دوڑ جو قطر کر رہا تھا, یہ سب اس کا نتیجہ ہے کہ اس صورت میں آج آپ کے سامنے ہے. پاکستان نے کیا کیا ہے, وہ تو روز آ جاتی تھی فوٹیج کہ وہ جا رہے ہیں وہ آ رہے ہیں, لیکن کوئی ایسی بات نہیں جس سے پتہ چلے کہ پاکستان کی بات انہوں نے یہ سن کے یہ کہہ دیا کہ اچھا یہ کر دیں گے, اچھا وہ کر دیں گے. پاکستان اسلام آباد کے بارے میں تو کبھی بھی یہ رائے نہیں تھی کہ وہاں کیے جائیں گے, لیکن پاکستان کی یہ جو سب کا تقدو ہے اس کو قطر کی نظر سے دیکھتے تھے دونوں فریق. لیکن پاکستان سے زیادہ میں پھر کہہ رہا ہوں قطر کا زیادہ اس میں حصہ ہے, کیونکہ قطر دونوں فرقوں کو جو ہے دونوں فریق کو وہ قبول ہے, اور اس کی تگودو جو ہے اس کی وہ بھی بہت خفیہ رکھی گئی ہے, جو کہ بازار ابھی تک بھی عام پبلک میں نہیں آئی. لیکن یہ طے ہے کہ ان کی خفیہ فلائٹس کی ایک باقاعدہ لسٹ ہے جو وہ امریکہ جاتے تھے اور امریکہ سے ایران, ایران سے امریکہ. یہ تو اس لیے یہ دونوں باتیں جو ہے اس میں صرف یہی ہے کہ وہاں جو انہوں نے رکھی ہے قطر کی چند کمپنیاں ہیں جو اس شہر میں ہے جب ہو رہی ہے. جہاں یہ اب ہو رہا ہے یہ قطر کی 2-3 بڑی کمپنیاں ہیں وہاں اس شہر میں, اور اس کی خواہش تھی کہ یہ وہاں کیا جائے. سوئٹزرلینڈ کی بھی تھی کہ اگر قطر کہتا ہے تو قطر کا ہمارے ساتھ بہت بزنس ہے تو آپ وہاں کر لیجئے. تو ان کو چونکہ کوئی اعتراض نہیں تھا, انہوں نے کہا ہم وہاں کر لیتے ہیں, کیونکہ لیکن اس میں خفیہ کی کوئی بات نہیں. خفیہ بات تو وہ ہے جو میں نے آپ کو 14 نکات بتائے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, خفیہ بات کرنے سے پہلے پھر میں کہوں گا کہ اسرائیل نے ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت تک رسائی کیوں مانگی اور امریکہ نے کیوں مسترد کر دی؟ کس میں پھر سے کہیے, پھر سوال کیجئے. اسرائیل نے ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت تک رسائی کیوں مانگی اور امریکہ نے کیوں سختی سے مسترد کر دی؟ بھئی اسرائیل کو امریکہ نے اعتماد میں نہیں لیا, اس نے اس سے پوچھا ہی نہیں. وہ حزب اللہ جس سے لڑ رہا ہے اسرائیل, اس کو امریکہ نے فریق بنا دیا باقاعدہ. یہ بات, یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے اور یہ جو لبنان ہے اور ایران ہے یہ اس میں فریق ہے حزب اللہ. پہلی بار ہوا ہے یہ تاریخ میں کہ ایک دہشت گرد تنظیم جو پہلے امریکہ نے ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ دہشت گرد ہے, یو این او سے کروا دیا کہ یہ دہشت گرد ہے, اب وہ باقاعدہ ایک فریق کی حیثیت سے امریکہ کے ساتھ بات کر رہا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. اور اسرائیل اس معاملے میں ابھی آج ہی کہا ہے اس نے, اسرائیل نے, نتنیاہو نے, کہ میرے ہوتے ہوئے, یہ ذرا غور کیجئے, میرے ہوتے ہوئے, پرائم منسٹر ہوتے ہوئے امریکہ ایران سے وہ معاہدہ نہیں کر سکتا جو اسرائیل کے مفاد میں نہیں ہے. اور اگر اسرائیل کو چھیڑا گیا یا اسرائیل پہ کچھ کیا گیا تو ہم پھر بمبارمنٹ کریں گے اس پہ. ہمیں امریکہ روکنے والا کوئی نہیں ہے. امریکہ یا اس سے کے علاوہ ہم دوست بھی ہیں, لیکن ہمیں اس پہ ہمیں فخر ہے کہ ہم اپنے ملک کی تحفظ کر رہے ہیں. ایک نئی بات اور میں آپ کو بتاؤں, یہ موساد کا جو چیف تھا اس کو ریٹائر کر کے اب دوسرا لایا گیا ہے. یہ دوسرے کا یہ ہے کہ 7 عرب ملکوں میں رہ کے آیا ہے, کسی کو نہیں پتا یہ جو موساد کا چیف اس وقت بنایا ہے یہ کون ہے, اور 7 اس میں رہ کے آیا ہے. دوسرا جو گیا ہے اس نے باقاعدہ اس کو ریٹرن دیا تھا ٹرمپ کو کہ آپ اپنی زمینی فوجیں اتاریے ایران میں, میں آپ کو شورٹی دیتا ہوں کہ ایران اور امارات کے جو 5 ملک بنائے ہیں یہ آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے. لیکن ٹرمپ نے مانا کہ ہم فوجیں نہیں اتاریں گے اپنی. لیکن موساد نے یہ باقاعدہ لکھ کے دیا ہوا ہے کہ میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں, گارنٹی کا لفظ ہے, گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو کچھ نہیں کیا جائے گا اور آپ کی حفاظت جو ہے ہم کریں گے. اور یہ سب باتیں ہمیں نہیں بتائی گئی, ہمیں نہیں بتائی جا رہی. امریکہ اب چونکہ اتنا کنفیوز اور اتنا فیڈ اپ ہو چکا ہے وہ واپس جانا چاہتا ہے, اور اگر وہ واپس چلا گیا وہ بار بار تو نہیں آئے گا. اب اس کے بعد ایران رہ گیا اور عرب ملک رہ گئے اور اسرائیل رہ گیا.
اور عربوں کی اور اجمی جو ہے عرب اور عجم جو ہے اس کی تکرار تو چلے گی، یہ تو چلے گی. دونوں تہذیبیں جو ہیں وہ اپنے طور پہ آگے بڑھنا چاہتی ہیں، دونوں تہذیبیں ایک دوسرے کو نیچے دکھانا چاہتی ہیں. تو اب کیا نئی صورتحال بنے گی وہ میں آپ کو پہلے بھی ایک دو بار واضح کر چکا ہوں کہ بہت ممکن ہے کہ گلف کے کچھ ممبر جو ملک ہیں وہ اسرائیل سے پیک کر لیں امریکہ کے بجائے. یہ تو اسد مفتی صاحب، یہ بات تو آپ نے گزشتہ کئی پروگراموں میں کہی ہے، لیکن بات وہیں کہ اگر واقعی ایسی بات ہے تو امریکہ اس یادداشت کو بڑے واضح طور پر، کیونکہ عام طور پر کہا بھی جاتا ہے کہ وہ اسرائیل کے کہنے پہ چل رہا ہے، تو پھر اسرائیل کو دکھانے میں کیا پرابلم تھی؟ اگر اس نے نہیں دکھائی اور مسترد کر دیا، سن لیجیے سوال پورا، مسترد کر دیا ہے تو اس کے بعد اسرائیل جو ہے وہ اس معاہدے کو کہیں پر بھی جو ہے اس پہ نہ ڈال سکتا ہے. وہ لبنان پر حملہ کر سکتا ہے، جبکہ اس یادداشت میں لبنان شامل ہے. امریکہ نے بھی کہہ دیا، ایران نے بھی کہہ دیا. اگر وہ حملہ کرتا ہے اور ایران نے بھی کہہ دیا کہ وہ جوابی کارروائی انتہائی سخت کرے گا، تو معاہدہ کہاں جائے گا؟ دیکھیے امریکہ جو ہے وہ اتنا جو گر چکا ہے یورپ کے نگر میں اور دنیا میں کہ وہ خاص طور پر مسلم ممالک میں کہ وہ اب اپنا جو ہے کیا کہتے ہیں امیج جو ہے وہ ٹھیک کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ کہہ کے جا رہا ہے کہ صاحب میں تو جا رہا ہوں، اب آپ جانے اور اسرائیل جانے. سمجھ رہے ہیں؟ اس میں یہ ہے نا کہ وہ اپنی کھال بچا لے گا اسرائیل میں سب کچھ ڈال کے. اور اگر کوئی، اور خاص طور پہ اس نے ایک لفظ استعمال کیا کہ جو وہ ہے مزائل جو ہے، اگر وہ ٹیکنالوجی اور جو ہے جوہری طاقت یہ ایران رہا تو ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ بات ہے، چاہے آپ معاہدے میں شامل کریں یا نہ کریں، اس سے ہمیں خطرہ ہے، امریکہ کو نہیں. تو یہ بات تو امریکہ جو ہے اپنی پالیسی بنا کے کیونکہ اب وہ تھک گیا ہے واپس جا رہا ہے، اس کو کافی نقصان ہو چکا ہے. اور اب جو آگے ہوگا کہ وہ 300 بلین کیسے ایران کو دے یا نہ دے، پھر اس کے بعد اس کی جو ہے وہ تعمیر نو میں کتنا حصہ اس کا پڑے گا وہ بھی کہتے ہیں ہمیں دو. اس پہ اس نے جواب دے دیا کہ میں تعمیر نو میں ایران کی پورا حصہ ڈال سکتا ہوں، لیکن ایک شرط پر کہ آپ کا جو پیٹرول ہے وہ مجھے 50% ملے گا، اور اس کے لیے بھی. تو یہ سب بات ہے، جیسا کہ میں نے کہا یہ ابھی فریم ورک بنا ہے، اس پہ ہمیں کھل کھلا کے باتیں نہیں کرنی چاہیے. ابھی کچھ نہیں ہوا، صرف یہی ہوگا کہ جھگڑا نہیں ہوگا، اور وہ میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ اب جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا. جتنا انہوں نے لڑنا تھا لڑ لیا، اور نہ ہی کوئی بڑی جنگ ہوئی ہے اور نہ ہی ہوگی، اور اس لیے امریکہ اپنی کھال بچا کے اب واپس جا رہا ہے. یہ ہے نہیں، لیکن امریکہ یہ بھی تو اسرائیل کو تسلی دلا رہا ہے کہ ایران کو کبھی جو ہے وہ جوہری ہتھیاروں کے حصول تک نہیں جانے دیا جائے گا. اگر ایران جو ہے وہ جوہری ہتھیار کے بنانے کی کوشش کرتا ہے تو امریکہ دوبارہ واپس آ سکتا ہے یا دوبارہ حملہ کر سکتا ہے، کینسل بھی ہو سکتا ہے. پہلی بات ہے امریکہ بار بار نہیں آ سکتا، دوبارہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دوسرا یہ ہے کہ وہ مستقل اسرائیل کو ناراض نہیں کر سکتا. 82% جو ممبر ہیں وہاں سینیٹر جو ہیں اس کو کہاں لے جائیں گے آپ؟ اور پھر یہ کیا ہے، ٹرمپ نے ہمیشہ تو رہنا نہیں ہے، شاید اگلی ٹرم بھی یہ نہ کر سکے. تو جو نیا پریزیڈنٹ آئے گا اس کی نئی پالیسی ہوگی اسرائیل کے ساتھ بھی اور عربوں کے ساتھ بھی. اور پھر اسرائیل کو تو رکھا ہی گیا ہے عربوں کے لیے، اور عربوں کو رکھا گیا ہے اسرائیل کے لیے. تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ امریکہ کو پتہ ہے، یہ تو جو اب جو چل رہا ہے یہ صرف ٹرمپ کی پالیسی تھی. اب آپ دیکھیے یہ جو ڈیموکریٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وائٹ پیپر لا رہے ہیں. ہمارے خیال میں ٹرمپ نے بہت زیادہ مراحت دے دی ہیں، سہولتیں دے دی ہیں، فائدہ پہنچایا ایران کو. ڈیموکریٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وائٹ پیپر لا رہے ہیں کہ اس نے کیا کیا گن کھلایا وہاں. تو ٹرمپ کو اپنی کھاد بھی بچانی ہے اگلے الیکشن کے لیے، اور پھر پتہ نہیں وہ جیتا بھی کہ نہیں، اس حساب سے تو مجھے نہیں لگتا. تو یہ سب باتیں اسرائیل جو ہے بڑا مطمئن ہو کے بیٹھا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ بغیر اس کے کچھ نہیں، بغیر اس کے کچھ یہ ہے، بغیر وہ کہتا ہے اب تم جانو اور ایران جانے. اب ظاہر ہے یہ کہنا کافی نہیں ہے، جو امریکہ ہے وہ اس کے پیچھے تو 100% ہے، ورنہ تو اتنا سارا کچھ وہ نہیں کر سکتا.
تو یہ سب باتیں مطلب ایران کے فائدے میں بھی نہیں ہیں اور ایران کے کو نقصان بھی نہیں پہنچائیں گی، کیونکہ اگر ایران اپنے ایریے میں رہتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ایران جو ہے وہ جس سے کہتے ہیں حزب اللہ کے تحت اس کے حوالے سے کافی نقصان پہنچا چکا، اور آئندہ پھر حزب اللہ کا یہ خیال ہے کیونکہ اب اسے باقاعدہ فریق بنا دیا گیا، تو اس لیے اسرائیل جو ہے تو امریکہ ایران سے معاہدہ کر رہا، امن معاہدہ کر رہا، دوسری طرف جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد ابراہیمی معاہدے کی طرف پیش رفت ہوگی، ایک تو یہ ہے۔ تیسری جانب یہ ہو رہا ہے کہ ان معاہدوں پر نہ صرف ٹرمپ انتظامیہ بلکہ سی آئی اے کے بھی اختلافات بڑھ رہے ہیں۔ کس میں اختلاف بڑھ رہے ہیں؟ ایک طرف تو امریکہ کہہ رہا ہے کہ امن معاہدے کے بعد ابراہیمی معاہدہ جو ہے اس کی طرف پیش رفت ہوگی، دوسری طرف کوئی بھی معاہدہ جو کر رہا ہے ٹرمپ اس پر نہ صرف اس کی اپنی انتظامیہ کے بلکہ سی آئی اے کے بھی اختلافات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں ٹرمپ کے ساتھ۔ نہیں، اس پہ ابراہیم اکارڈ پہ تو کوئی نہیں آ رہے، وہ تو امریکہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، اور کویت اور اس قسم کے دوسرے جو آلریڈی انہوں نے سوڈان وغیرہ انہوں نے تسلیم کیا ہوا ہے، اور اب جو ہے سعودی عرب کی باری ہے، اس کے ساتھ سعودی عرب ہو گیا تو پاکستان بھی گیا، پاکستان کی باری ہے۔ اب جو ابراہیم اکارڈ ہے وہ بڑی تیزی سے ہوگا، کیونکہ ایران کا اگر خطرہ ٹل گیا، اگر ایران ادھر ادھر نہ ہوا تو پھر ایران کی کوئی نہیں سنے گا، مسلم ملک ممالک میں سے وہ پھر ڈیفینیٹ امریکہ کی سنیں گے، کیونکہ جو نیا پریزیڈنٹ آئے گا اس کا بھی آپ دیکھیں نا، یوروشلم کا سب نے کہہ دیا تھا، لیکن وہ ہمارے بل کلنٹن اور دوسرے پریزیڈنٹ اوباما وغیرہ سب نے کہا جی ہم مانتے ہیں یوروشلم جو ہے اس کا کیپٹل ہے، تو اس لیے ابراہیم اکارڈ جو ہے اس کی باری ہے۔ اور یہ جو پاکستان اتنی دوڑ دھوپ کر رہا ہے، یہ بڑی جلدی اس کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا، یہ تو اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اصل اور مفتی صاحب کوئی مانے نہ پاکستان نے بڑا ثالثی کا اہم کردار ادا کیا، ورنہ کون تھا اس خطے میں جس کی آپ مثالیں دے رہے ہیں کہ وہ کردار ادا کر پاتے؟ اب وہ انہوں نے کردار ادا کیا ہے تو انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہوا پاکستان میں کہ وہ کسی طور بھی اسرائیل کو جو ہے وہ نہیں مانیں گے، ابراہیم معاہدے کا حصہ نہیں بنیں گے۔ بھائی دیکھیں نا، مڈل ایسٹ کی جتنی ریاستیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کا 85% خوراک سے لے کے اور کھانا پینا جو ہے وہ درآمد کیا جاتا ہے، اور اس درآمدی میں اگر امریکہ یا اسرائیل شامل ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ ان کے ہاں اپنے ہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے وہ جو درآمد آپ کو پتا ہے شاید کہ ٹرکی اور اسرائیل جو ہے ڈیلی جو ہے 5 ڈیلی جسے ہم کہتے ہیں انڈے، مرغیاں، سبزیاں جو ہے وہ 5 ملین ڈیلی کی چیزیں جو ہے وہ ایک دوسرے کے یہاں جا رہی ہیں، خاص طور پہ ٹرکی سے جا رہی ہیں، اسرائیل سے ٹرکی آ رہی ہیں، 5 ملین جو ہے، تو یہ بغیر اس کے تو دونوں ملک نہیں رہ سکتے، اور ٹرکی جو ہے اسرائیل کو تسلیم بھی کر چکا ہے، تجارت بھی کر رہا ہے، سب کچھ۔ اسی طریقے سے جو ہے آپ نے جو کیا ہے وہ آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں ملے گا، آپ کو جیسی شہرت آپ نے چاہے کی مل گئی، آپ نے پرائم منسٹر اور اس کو کہہ دیا کہ بیسٹ میرا یہ ہے فیلڈ مارشل اور بہترین پرائم منسٹر، یہ باتیں آپ کے لیے ہیں، بڑی خوش تم نے، لیکن فائدہ جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی جگہ پہ آنے جانے کے لیے بھی قطر اٹھا رہا ہے۔ قطر کی یہ بات میں پھر دوہرا رہا ہوں، مانی گئی ہے کہ جو ہے اس کا تبدیل کیا جائے، پوائنٹ جو ہے یہ میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں، اگر پاکستان نے تو اسلام آباد کے لیے زور دیا اصل مفتی صاحب آپ کی بات مان بھی لی جائے کہ قطر کر رہا ہے تو کیا وجہ صدر ٹرمپ بار بار فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا اور میاں شہباز شریف کا نام لے رہے ہیں، ساری تاریخی کلمات انہیں کہہ رہے ہیں، دنیا ساری ان کو سہا رہی ہے، آپ قطر کی طرف جا رہے ہیں، قطر سے اس کو کہہ رہے ہیں کہ پرنس نے جناب اس کا کیا جاتا ہے، آؤٹ پٹ دیکھنی پڑے گی مجھے کہ آؤٹ پٹ کسی چیز سے کیا نکلتی ہے۔ آؤٹ پٹ جو ہے پاکستان کے حق میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس نے کوئی انڈیا سے جو ہے صلح کروا دی ہو، انڈیا کو کچھ کروا دیا ہو، یا افغانستان کی صلح کروا دی ہو، یا افغانستان کچھ نہیں ہوا۔ میں آؤٹ پٹ کی بات کر رہا ہوں، اور پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے
کہ ایران کا جو رہا ہے اس وقت کہ G7 میں صدر ٹرمپ مودی صاحب سے منہ پھیر کر گزر گئے اور جا کے دوسروں کے ساتھ تصویر کھنچوائی. مودی صاحب دیکھتے ہی رہ گئے صدر ٹرمپ کو کہ وہ کدھر سے آ رہے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں, نہ مسافہ نہ نظریں ملائیں. جو سمجھ میں یہی آئی ہے کہ G7 میں بھی جو ہے اس کو اہمیت نہیں دی گئی, مودی کو, یہی کہا ہے نا آپ نے. جی بالکل. پھر آپ نے دیکھا ہی کچھ نہیں, پھر آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں. جب وہ صدارت کر رہا ہے ٹرمپ جو ہے, تو اس کے دائیں ہاتھ سے ہاتھ ٹکرا رہا ہے, جس کا جو دائیں ہاتھ بیٹھا ہوا ہے اس کا نام نریندر مودی ہے. یہ بہت یورپ نے وہ تصویر بہت بار چھاپی ہے, اور وہ اس کو یہ کہا ہے اس نے کہ یہ 7 بار آ چکا ہے, جو کہ ریکارڈ ہے کسی بھی پرائم منسٹر نے یا ہیڈ آف اسٹیٹ 7 بار اس میں نہیں آیا ہے. مودی 7ویں بار آ رہا ہے, یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے. اس لیے اس کا انڈیا کا آپ چھوڑ دیں, انڈیا نے جتنا لینا ہے جتنا دینا ہے اس کو پتا ہے اس نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. لیکن میں نے آپ کی وہ تردید کر دی کہ اس کی تصویر آپ کا ہے, تو میں یہ بھجوا دوں کہ اس کا جو بازو ہے وہ اس سے ٹکرا رہا ہے, اتنے قریب بیٹھے ہوئے ہیں جو جب صدارت کر رہا ہے ٹرمپ. تو اس لیے اس کو جتنی اہمیت ہے وہ تو ہے, وہ تو جو ہے ان کو میرے خیال. آپ تو تقریب کی بات کر رہے ہیں, ہم تو الوداعی تصویر کی بات کر رہے ہیں کہ جو ختم ہونے کے بعد تصویر کھینچی گئی, آپ کہہ دیں گے الوداع ہو رہی ہے. صدر مودی کو سنیے نا, اس حالت میں دیکھا. میرا خیال ہے اب ہم تصویروں پہ آ گئے ہیں, اس پہ اتنی بات نہیں ہے. میرے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے. مفتی صاحب, کشمیر, آزاد کشمیر میں جو راہ کر رہی ہے, کیا وہ اپنے سندور کا بدلہ لینے کے لیے کر رہی ہے؟ ارے یہ بات جو ہے پھر جو ہے دہرائی جا رہی ہے. آپ جتنی جلدی ہو سکے سندور کا چھوڑ دیں کھیڑا. میں پھر بار بار پاکستانیوں کو دہرا رہا ہوں, بڑی جلدی اس کا رزلٹ آنے والا ہے, بڑی جلدی رزلٹ آ جائے گا. یہ بتایا گیا پاکستان کا حوصلہ رکھنے کے لیے, بلند کرنے کے لیے. اس میں بہت سی خامیاں ہیں. آپ بات یہ کیوں نہیں مانتے کہ جہاز گرانا یا گرنا یا جنگ میں نقصان ہونا یہ تو ہوتا ہے, یہ تو ہوتا ہے, کسی کا زیادہ کسی کا کم. لیکن جو مجموعی طور پہ پاکستان نے کوئی بھی ایسا چیز نہیں کیا جس سے دنیا والے کہیں کہ صاحب یہ ہو گیا اور پاکستان نے وہ کر دیا. آپ یقین ہی نہیں کر سکتے کہ یورپ میں کیا کچھ چھاپا جا رہا ہے. عالمی جنگ فیلڈ مارشل نے روک دی, خلیج میں قیام امن قائم ہو رہا ہے. ابھی آپ نے سارا ابراہیم کوڈ کی بات کی ہے, یہ ہونے جا رہا ہے. سب کچھ عاصم منیر صاحب کی سالسی میں ہوا ہے. آپ کہتے ہیں کچھ ہو یا کیا ہی نہیں ہے, ہم نے کیا کرتے ہیں. ایسے تو نہ کریں سر مفتی صاحب, بیلنس دیکھیں نا. اب فوج جو ہے یا عاصم منیر کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ ساری عمر تو نہیں رہے گا. یا تو پھر وہ قبضہ کر لے باقاعدہ, تو 11 سال 12 سال نکال جائے. ابھی وہ اس کی چھٹی ہو جائے گی, کوئی اور دوسرا آئے گا, جنرل آ جائے گا, اس کی کیا پالیسی ہوگی. ایسے ہی جیسے ٹرمپ چلا جائے گا اس کے بعد دوسرا کیا ہوگا. میں نے آپ سے کہا تھا, یہ بات چین بھی کہتا ہے, انڈیا بھی کہتا ہے کہ اگر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا نظر آتا تو اس کو فریز کر دیں, جب حالات ٹھیک ہو تو مسئلے کو لے آئیے. یہ بات جو ہے پاکستان بھی نہیں مانتا, اور اس کا نتیجہ وہ دیکھ رہا ہے. آپ دیکھیں نا, کشمیر کر رہے ہیں. میں پچھلے 25-30 سال سے کہہ رہا ہوں, جب عوام اللہ یہاں تھا اس کو میں نے کہا تھا کہ اس کو فریز کر دو, یہ تمہارے قابو میں نہیں آئے گا, تم سے حل نہیں ہوگا. اب 35 آدمی انہوں نے مار دیے آزاد کشمیر کے, اور کہہ رہے ہیں جی کشمیر ہمارے ساتھ ہے. 35 آدمی افراد مار دیے گئے ہیں. تو اب یہ باتیں جو ہے کیا ان کو نہیں پتا, اور انہوں نے اب کہنا شروع کر دیا کہ جناب ہم کسی کوئی اور راستہ کھول لیں گے, ہم کہیں سے اور سے مدد لے رہے ہیں. تو وہ راستہ کیا ہے اور وہ مدد کیا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. تو اس لیے میری جان بات تو ہے کہ آؤٹ پٹ کیا ہے. یہاں فیلڈ مارشل کیا کرے گا, یا تو 35 ہیں تو 35 اور مار دیں, یا وہ بارڈر پہ لوہے کے جنگلے لگا دیں. ایسا نہیں ہوگا. آپ کو مسائل حل کرنے پڑیں گے. آپ لوگوں کی صلح کروا رہے ہیں, اپنے ہاں آپ کا کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں. یعنی آپ نے کشمیری 35 مار دیے, اور وہ جو کچے کے ڈاکو ہیں ان کو روز گلے لگایا جاتا ہے. کچے کے ڈاکو تو آپ سے سنبھلتے نہیں ہیں, اور کشمیریوں کو آپ سنبھال رہے ہیں. اور انڈیا کی تو بات ہی چھوڑیے, وہ تو میں بار کہہ رہا ہوں کہ صدور پہ مت جائیے, صدور کو مت بنائیے, پھر آپ کو خفت اٹھانی پڑے گی. پھر آپ کہیں گے یہ, اور یہ میں نے بتا دیا ہے کہ وہ چپ کرنے والا نہیں ہے.
وہ وقت دیکھ رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے جگہ دیکھ رہا ہے انڈیا. وہ آپ کو اس بات کا بھی جواب دے گا کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ عام پاکستانی سندور کر رہا ہے. اس وقت تک جب تک کہ میں زمینی کوئی قبضہ نہیں کروں گا ان کا پاکستانی لوگ چپ نہیں کریں گے. ان میں اتنا زہر بھر دیا گیا اور اس بار جو ہوگا وہ زمینی قبضہ ہوگا, چاہے وہ ایک گاؤں کا ہو یا ایک شہر کا ہو. مفتی صاحب کبھی لاہور پر, کبھی کراچی پر, کبھی اسلام آباد پر قبضے کے خواب دیکھ رہا ہے. یہ خواب اس کا ہمیشہ شرمندہ تعبیر ہوا. اب اگر دوسری دفعہ بھی کوشش کرے گا تو اس سے بھی منہ پر زیادہ زوردار تھپڑ کھائے گا. یہ تو ایک سیپریٹ بات ہے, لیکن جن معاہدے کا دستخط ڈیجیٹل ہوئے, یہ باتیں بڑی پرانی ہیں. اس کے جواب آپ کا ہوگا جناب. یہ سوال بہت بار آ چکے ہیں, میں اس کا جواب دے کے آپ کو, لیکن میں اس کا جواب مجھے پتا آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا جواب دے کے بات ختم کر دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں بہت بار کر دیا, یہ کہہ دیا کراچی پہ قبضہ کر لیا, وہ فلاں پہ. کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ کسی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آئی کہ ہم نے کراچی پہ قبضہ کر لیا, ملتان پہ قبضہ. جو سٹیٹمنٹ آئی ہیں ان پہ میں بات کرتا ہوں. انہوں نے کہا ہم نے لاہور پہ قبضہ کر لیا, میں خود بتا رہا ہوں آپ کو. تو کیا انہوں نے لاہور کے ایک حصے پہ قبضہ نہیں کیا تھا جس کا نام باٹا پور ہے؟ باٹا پور لاہور کا ایک محلہ ہے. اگر آپ کو نہیں پتا یا لوگوں کو بھی نہیں پتا تو ان کو بتائیں کہ باٹا پور لاہور کا ایک محلہ ہے. 65 کی وار میں وہ کہاں تک آئے ہوئے تھے یہ بھی آپ کو پتا ہے. پورا ایسٹ پاکستان آپ کا انہوں نے چھین لیا یہ بھی آپ کو پتا ہے. مطلب ایسی بات نہ کریں کہ جو گورنمنٹ نے نہ کہی ہو. انہوں نے یہی کہا نہ کریں. آپ ہمیں سنائیں سن 65 کی باتیں, ہم تو حالیہ بات سنا رہے ہیں. اس جنگ میں انہوں نے نہیں کہا کہ ہم تو لاہور پہنچ گئے, ہم اسلام آباد پہنچ گئے, ہم نے کراچی فتح کر لیا, ہم نے یہ کر لیا. بعد میں پتا لگا 12 اپنے رازیل گرا کے تو گھر لگے ہوئے ہیں تھپڑے سے تھپڑ کھا کے. بات کریں پھر آپ مس کر رہے ہیں. یہ بات کس نے کہی؟ گورنمنٹ نے کہ جرنلسٹوں نے 12 ان کے طیارے گرائے ہیں بھارت کے پاکستان میں. اب بتائیے یہی بات لے لیں. ٹرمپ نے کہا 12, پاکستان نے کہا 6, فوج نے کہا 7, تو میں کس پہ یقین کروں؟ مجھے پتا ہے کتنے ایگزیکٹ گرائے ہیں, مجھے پتا ہے. انڈیا پہ یقین کر لیں, صدر ٹرمپ ہے, صدر ہے امریکہ بڑی سپر پاور کا, اس پہ یقین کر لیں. نہیں تو پھر یہی کر لیتے ہیں نا, پھر ٹرمپ کی بات مان لیتے ہیں, پھر باقی بھی باتیں اس کی مان لیتے ہیں. پھر یہیں سے اندازہ لگائے نا کہ ہر آدمی اپنی سیاسی اپروچ کے لیے کرتا ہے تگ و دو. اس نے یارہ کیا کہ پاکستان کا حوصلہ بڑھایا, امریکہ اور انڈیا کے خلاف گیا. اسی طریقے سے پہلے والے جو تھے وہ انڈیا کو سپورٹ کر رہے تھے, پاکستان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا انہوں نے. تو یہ سیاست تو ہے. اب آپ کو سمجھنا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے, اور حقیقت میں نے آپ کو بتائی کہ آپ کے پاس کوئی توڑ ہے اس پاکستان کا, اس نے چھین لیا. آپ کے پاس جو ہے توڑ ہے کوئی باٹا پور کا, انہوں نے لے لیا. آپ کے پاس توڑ ہے یہ جو پورا ہمارا بابری بارڈر ہے, کہاں تک وہ پہنچے ہوئے تھے. اور رن آف کچھ میں کیا کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ جو اوپر گئے تھے پرویز مشرف نے جو کیا, وہ اوپر جانا جو ہے ان کا صحیح تھا یا واپس آنا جو ہے ان کا صحیح ہے؟ آپ کو پتا ہے وہاں لاشیں لینے سے ہم نے انکار کر دیا کہ یہ تو ہمارے فوجی نہیں ہے جن کو بعد میں ہم نے تغمے دیے. یہ سب باتیں موجود ہیں, ان کو پتا ہے. لیکن میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ انڈین گورنمنٹ کی طرف سے ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توجہ نہیں دیا. میں پھر دہراتا ہوں کہ بھارت کے بہت بڑے گیسی غبارے سے ہوا نکلتی ہے. آپ جتنا مرضی بھارت کو کہیں یہ ہے وہ ہے فلان ہے, ہم نے ابھی حالیہ جھڑپ میں ان کے غبارے کی ہوا نکلتی دیکھ لی ہے. اب اس بین الاقوامی جو تھا مسئلہ امریکہ, ایران اور اسرائیل نے بھی ان کے کردار کو دیکھ لیا ہے. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ معاہدے ڈیجیٹل کے سائن ہوتے ہی آبنائے ہرمز کھل گئی, اس کے اب کیا اثرات جو ہیں وہ دنیا میں دکھائی دیں گے؟ نہیں, ابھی پہلی بات تو یہ کہ جیسا آپ کہتے ہیں میں مان لیتا ہوں, انڈیا کو چھوڑ دیں آپ, وہ ہار گیا یا وہ ختم ہو گیا جو بھی ہے آپ کہہ لیجئے, ہوا نکل گئی غبارے سے.
لیکن ہرمز کی میں بات کر رہا ہوں وہ ابھی نہیں کھلی اور وہ ابھی کھلے گی بھی نہیں. اس کے لیے طے کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ کس کے پاس رہے. ایران اور عمان جو ہے ان کو اچھی خاصی جو ہے ایک مل گئی ہے جگہ اور اچھی خاصی وہ دولت پیدا کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور کریں گے جیسے کہ مصر نے کیا ہے. اس لیے ایران ہرمز کو تو نہیں چھوڑنے والا. یہ ہم اس میں بات کر رہے ہیں انڈیا کو آپ چھوڑ دیں, فارگیٹ اٹ. تو ایران جو ہے ہرمز کے لیے لڑے گا, اس کے لیے بات کرے گا اور اگر وہ پیکٹ کرنا پڑا تو وہ بھی کرے گا, اس میں وہ بھی عمان کو بھی شامل کرے گا. امریکہ جو ہے اتنی دور سے بار بار جو ہے آ نہیں سکے گا. اب جو ہونا ہے اتنی دیر میں سارا کچھ کرا لینا ہے. بات تو اب ایران کی ہے, عرب تھے اور ایران تھے. اب بات تو ایران کے کردار کی ہے کہ وہ کیا کرنے والا ہے, اس حساب سے سیاست چلے گی. یا تو ایران بھرپور کسی بات پہ آئے گا اور کسی بڑی طاقت سے کرے گا پیکٹ, تو یا پھر جیسے اکیلا ہے اب جیسے اس کی حالت ہے بہت بری, ایسے ہی رہے گی اور اس سے چلتی جائے گی. اور عرب عجم کو بھی ذہن میں رکھیں آپ, عرب عجم کی کوئی معمولی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. ایران کے خلاف جو پوری مڈل ایسٹ ہے وہ بلا وجہ نہیں ہے. وہ ایک زبان کا مسئلہ ہے, ایک بہت بڑے تہذیب کا مسئلہ ہے, ان کی تہذیب ان کی تہذیب. اور پھر ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ امریکہ غلط کرتا ہے تو وہ ہمیں کیوں سزا دے رہا ہے, اور وہ ہم بھی اگر ایسا کریں گے تو بات کہاں کے کہاں پہنچ جائے گی. اور پھر میں نے جیسے بتایا اب وہ اپنا ڈیفینس کے لیے خود سوچ رہے ہیں امریکہ. آپ پتہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ کوشش کی تھی کہ ہم ڈائریکٹ جو ہے خمینی سے بات کرتے ہیں. یہ بات امریکہ سے بات کر رہے ہیں ایران کے جو چیف ہے, تو پھر فوراً اس نے جو ہے صلح صفائی کروائی اور یہ صلح کا ڈول ڈالا اور یہ کر اور وہ کر. یہ اس کے علم میں آ گیا تھا کہ یہ ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں خمینی سے, سمجھے نا. تو یہ باتیں جو ہے سیاسی ہیں. پاکستان آپ کو کیا بتا رہا ہے, آپ کس بات پہ کر رہے ہیں, یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. جو ہوگا آپ کے سامنے آ جائے گا. میں آپ کو پہلے وارننگ دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے اسد مفتی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, جنیوا کی تبدیل ہوتی لوکیشن اور امریکہ کا اسرائیل کو صاف انکار اور لبنان کے بارود سے لکھی جانے والی نئی تاریخ, یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ عالمی بساط پر مہرے بدل چکے ہیں. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج دنیا اس سچائی کو تسلیم کر رہی ہے کہ جس کا بیڑا پاکستان اور ہمارے فیلڈ مارشل نے اٹھایا تھا, اگر آج پاکستان سفارتکاری کے اس میدان میں ڈٹ کر کھڑا نہ ہوتا تو شاید مشرق وسطیٰ کی یہ چنگاری پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے چکی ہوتی. فیلڈ مارشل کا یہ امن مشن صرف ایک کوشش نہیں بلکہ مسلم دنیا کے تحفظ کی وہ ڈھال ہے کہ جس کا لوہا اب دنیا مان رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اسرائیل اس فیصلہ کن جواب کی ہولناکی کو سمجھ پائے گا یا پھر غرور کا انجام ایک نئی عالمی تباہی کی صورت میں نکلے گا. آج کے شو سے اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اور اسد مفتی صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.